مختلف عوامل ہیں، بہت سارے عوامل ہیں، ان میں سے ایک عامل کہ بے جا توقعات، زوجہ کی اپنے زوج سے بے جا توقعات ہیں، اسی طرح زوج کی اپنی زوجہ سے بے جا توقعات ہیں۔ یہ بے جا توقعات نہیں ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ توقعات جب انسان بے جا توقعات کو رکھتا ہے ایک دوسرے سے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زندگی میں وہ محبت باقی نہیں رہتی، اور ایسی صورت میں، اور یہ توقعات بھی ایسی ہیں کہ جو ظاہراً جو ہے وہ ایک لامحدود قسم کی توقعات ہوتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ رقابت یعنی کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی، کہ مثلا جو ہے وہ فلاں نے شادی کی ہے اور وہ ہمارے خاندان میں وہ کس طرح رہ رہے ہیں اور رفاہانہ ان کی زندگی ہے، تو ہماری زندگی جو ہے وہ پھر ایسی کیوں نہ ہو۔ ہاں، یہاں سے توقعات، دوسروں کی دیکھا دیکھی اور توقعات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، اور پھر توقعات جب پوری نہیں ہوتی وہاں پر وہ میاں اور بیوی کے درمیان وہ ایک خلا آنا شروع ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان ہر چیز کا مالک نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی اس وہ حیثیت اور مقام کے اندر رہتے ہوئے، جو ایک حقیقت و واقعیت ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے توقعات رکھیں، اس سے زیادہ توقعات نہ رکھی جائیں۔ اسی طرح یہ بے جا توقعات جو ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے، اور یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ دوسروں سے وہ دیکھا دیکھی، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ انسان مقابلہ جب کرتا ہے، وہ عام اصطلاح میں ایک اصطلاح، البتہ وہ لفظ شاید اردو میں بھی، ریس کرنا ایک دوسرے سے، مقابلہ بازی جو ہے وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی، چشم ہم چشمی جو ہے وہ فارسی میں کہا جاتا ہے، چشم ہم چشمی۔ یا انسان میں اعتماد نفس نہیں ہے، شوہر میں، بیوی میں اعتماد نفس نہیں ہے، وہاں پر جو ہے یہ شروع ہو جاتی ہیں بے جا توقعات۔ اسی طرح جو ہے وہ عدم تربیت، خانوادگی تربیت ہی نہیں ہے، نہ شوہر کی ہے نہ بیوی کی ہے۔ اسی طرح قناعت کا نہ ہونا، زندگی میں قناعت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات زوج اور زوجہ جو ایک دوسرے کے مناسب نہیں ہے، ان کی شادی ہو جائے، وہاں پر مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ازدواج سے پہلے دیکھا جائے کہ یہ لڑکا اور لڑکی جن کی شادی ہو رہی ہے، یہ ایک دوسرے کے مناسب بھی ہیں یا مناسب نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ تبلیغات کا دور تو بہت زیادہ ہے، اور تبلیغات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مختلف، یہ میڈیا پر جو تبلیغات اور وہ چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں اور دوسروں کے گھرانوں کو، گھروں کو دکھایا جاتا ہے، وہاں سے بے جا توقعات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ضعف اعتقادی، اعتقاد، انسان کی ایمان اور اعتقاد ضعیف ہے، وہاں سے جو ہے یہ پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو عزیزاً، یہ پہلی چیز جو ہے وہ بے جا توقعات، یہ زوج اور زوجہ کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان بے جا توقعات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دوسری قسم جو ہے وہ، دوسرا سبب، وہ تنوع طلبی۔ اب تنوع طلبی، سادہ سا معنی اس کا عرض کروں کہ شادی کی ہے، اب ممکن ہے تنوع طلبی لڑکے کی، زوج کی طرف سے ہو، ممکن ہے زوجہ کی طرف سے ہو۔ شادی کی 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، اور یہ شوہر جو ہے وہ اب کسی اور کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، کسی اور کی طرف، اور وہ چاہتا ہے کہ مثلاً کہ وہ ایک اور زوجہ، نئی زوجہ اختیار کرے، اس کے بعد ایک اور زوجہ کی طرف ہے۔ یہ تنوع طلبی جو ہے وہ باعث بنتی ہے کہ زوج اور زوجہ کے درمیان تلخی پیدا ہو اور مسئلہ جو ہے وہ جدائی تک پہنچے۔ وہ انسان کے اندر وہ، اور یہ چیز انسان میں، انسانی خاندان کی بنیادوں کو سست کر دیتی ہے یہ چیز، اور انسان میں عفت جنسی اور قناعت نفسی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تیسرا عامل، اور یہ بھی بہت اہم عامل ہے، وہ ہے شادی کے بعد جو اطرافی لوگ ہیں ان کی دخالت، بے جا دخالت۔ اور یہ عزیزان بہت زیادہ شادی کے بعد خاندانوں میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ جن کی شادی ابھی ہوئی ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل پاتی،
ان کے درمیان اختلاف اور مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں مثلاً جو ہے وہ اطرافیان کی دخالت، مثلاً جو ہے وہ ساس ہے، سسر ہے، اس کی نندیں ہیں یعنی شوہر کی بہنیں ہیں، اسی طرح اور ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو شوہر کی طرف سے وہ دخالت کرتے ہوں، اسی طرح وہ خاتون کی طرف سے وہ دخالت کرنے والے لوگ جو ہے وہ اس کی ماں ہے، اس کی بہنیں ہیں، اور دیگر اور بہت سارے جو ہے وہ یہ اطرافیان جو اطراف میں لوگ ہیں، اور خصوصاً ساس اور سسر، یہ دخالت نہ کریں بلکہ مراقبت اور نظارت رکھیں، مداخلت نہ کریں، مداخلت نہ کریں. اور یہاں سے وہ بہت سارے مسائل جو ہم نے دیکھی ہیں جو طلاق کے نوبت پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ یا ساس کا ہے یا نندیں ہیں، یا اسی طرح جو ہے وہ دوسری طرف وہ لڑکی کی ماں ہے، شوہر کی ساس ہے اور وہ اس کی وہ سالیاں ہیں مثلا. یہ اطرافیان جو ہیں یہ اس مسئلے ازدواج میں، یہ ابھی دو جوان جو ازدواجی زندگی میں منسلک ہوئے ہیں، ان کو زندگی کرنے دیں، یہ بھیجا مداخلت نہ کریں. اور خصوصاً البتہ میں قطعاً جو ہے وہ یہ نہیں کہتا ہوں کہ، اور ہمارا ماشاءاللہ یہ معاشرہ اور جو رہن سہن کا طریقہ ہے اور اکٹھا، یہ بہت اچھا ہے، یہی ہونا چاہیے، لیکن اس میں کچھ جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو حل کیا جائے، ان کو حل کیا جائے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خاتون کو بیاہ کر لاتے ہیں، اور بیاہ کر لانے کے بعد گھر کے سارے کام اس کے سپرد ہوتے ہیں، سارے کام. وہ ساس کہ جو بہو لانے سے پہلے گھر کے وہ کام وہ خود کرتی ہے، یا مثلا جو ہے وہ گھر میں دوسرے افراد ہیں وہ مل جل کر سب وہ امور کو تقسیم کیے اور کام کرتے ہیں، لیکن جو ہی بہو کو بیاہ کر لاتے ہیں سب کے سب ہاتھ سمیٹ لیتے ہیں، اور وہ سارے کام اب بہو کی ذمہ داری ہے، یہ سارے کام بہو کی ذمہ داری ہے. اب نہ ساس کام کرتی ہے اس لیے کہ وہ تو ساس ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ نندیں کام کرتی ہیں اس لیے کہ ہم تو بہو بیاہ کر لے آئے ہیں، گھر کو جو ہے وہ اسی نے سنبھالنا ہے. یہاں سے مسائل پیش آتے ہیں. بے انصافی نہ کی جائے، یعنی یہ چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے مشاہدے میں ہیں کہ ماں اپنی بیٹی کو فون کر کے پوچھتی ہے کہ کیا کر رہی ہو؟ کپڑے دھو رہی ہوں. آگ لگائیں ان کے کپڑوں کو. بہو کے اپنی بیٹی کے بارے میں آپ یہ خیال رکھتی ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہے، تو اپنی بہو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں. بے انصافی نہ کی جائے. یہ اطرافیان کی مداخلت ہے کہ جو نتیجے میں اس میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. البتہ میں نوجوانوں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ البتہ بس جو ہے وہ ہماری کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک پہلو جو ہے وہ ناقص رہ جائے. ماں کا مقام اپنا مقام ہے، ماں کی مقام و عزت میں وہ ذرا برابر فرق نہیں آنا چاہیے، لیکن گھر کو چلانے کے لیے، گھر کی سربراہی کے لیے وہ بالآخر جو ہے کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں. شوہر یعنی اس وقت شادی کرے، لڑکا اس وقت شادی جو ہے وہ اس کے قابل ہے کہ جب وہ ایک خاندان کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح جو ماں سے منسلک ہے، کہ جو بات ہے شادی کے بعد بھی یہ ماں سے پوچھیں، جو بات ہے یہ ماں سے پوچھیں. نہ، ایسا نہیں ہے. آپ نے شادی کی ہے، ازدواج کی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ایک زوجہ، اور آپ نے گھر کو چلانا ہے. لہذا اطرافیان کی مداخلت جو ہے وہ کسی صورت میں، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے یا تیسرے دن آپ حضرت زہرا کے گھر تشریف لاتے ہیں اور امیر المومنین سے پوچھتے ہیں کہ علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسے پایا؟ تو امیر المومنین کا جو جواب تھا فرمایا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے زہرا کو خدا کی عبادت میں اور خدا کی اطاعت میں بہترین معاون اور مددگار پایا ہے. اور جب حضرت زہرا سے پوچھا گیا
کہ آپ نے علی کو کیسا پایا، تو فرمایا کہ خیر بعل، بہترین شوہر، خیر بعل۔ زوج اور زوجہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے۔ میں دیگر کچھ عوامل ہے اس کی طرف جو ہے وہ عرض نہیں کرتا ہوں، کہ ایک دو نکات جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں، کہ عزیزان یہ ایک خاندان، زوج اور زوجہ مل کر جب ایک خاندان کو تشکیل دیتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک نہایت مقدس اور محبوب ترین یہ خاندان ہے کہ جو تشکیل پایا ہے، اور خداوند عالم نے اس کو اپنی آیات اور نشانیوں میں سے اہم ترین نشانی قرار دی ہے۔ اور یہ شاید بھی یہ بیان میں نے پہلے کبھی عرض کیا ہو کہ سورہ روم میں آپ ملاحظہ کریں آیت نمبر 20 سے 25 تک، کہ تقریباً یہ 6 آیات ہیں، اور ان 6 آیات میں خداوند عالم نے مسلسل آیت نمبر 20 میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آیَاتِهِ سے یہ شروع ہوتی آیت۔ اس سے اگلی آیت آیت نمبر 21 وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس سے اگلی آیات میں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ آیَاتِهِ مسلسل 6 آیات میں خداوند عالم نے فرمایا یہ میری آیات میں سے ہے، یہ میری آیات میں سے ہے۔ ان میں سے ایک آیت خداوند عالم نے یہی قرار دی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ خداوند عالم نے تمہاری ہی جنس سے وہ ازواج کو خلق کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ عزیزاً ازدواج ایک خاندان کو تشکیل دینا کس لیے ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پا سکو، ایک دوسرے سے سکون پا سکو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور خداوند عالم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے، مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ عزیزاً مودت کہا جاتا ہے دل میں، اور رحمت کہا جاتا ہے کہ اس مودت کا، اس محبت کا وہ اظہار بھی ہونا چاہیے۔ یہ فقط جو ہے وہ یہ محبت دل میں نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اس کا اظہار ہو۔ کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام صادق کی خدمت میں شخص حاضر ہوتے ہیں، یا جبنا رسول اللہ، کہ کہیں سے ایک شخص گزرتا ہے امام کے ساتھ، ایک اور صحابی ہے، تو اس نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، مجھے اس شخص سے، یہ ابھی جو گزرا ہے، اس سے بڑی محبت ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ رسول خدا، میرے جد رسول خدا نے فرمایا کہ اذا احب احدکم اخاہ فلیعلمہ، کہ جب